بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے آخرکار بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقاتیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ کس وجہ سے کیا گیا ہے اور اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو کیا میسج دیا گیا ہے، آج یہ ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ملک اس وقت ایک خوفناک معاشی بحران میں گھر چکا ہے اور صرف 4 برسوں کے دوران پاکستان کے ذمے قرضوں پر جو سود کی ادائیگی ہے وہ دگنا ہو گئی ہے۔ یہ خوفناک صورتحال پورے اعداد و شمار کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فارغ کر کے نیا عبوری سیٹ اپ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ نیا سیٹ اپ 1 سال کے لیے ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ لازم کیوں ہو گیا ہے اور اس میں صدر زرداری اور میاں نواز شریف کی ہٹ دھرمی کا کیا معاملہ ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے۔ ناظرین، ایران پر امریکی حملے کے بعد دنیا میں تیل کی قیمتوں میں جو خوفناک اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ملکی معیشت کی اس کی وجہ سے چولیں ہل جائیں گی، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کی تیاریاں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے۔ اس فارم 47 حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور انہی تیاریوں کے سلسلے میں انہوں نے پورا ایک اسیسمنٹ رپورٹ تیار کی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ آنے والے معاشی بحران کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ پہلے سے طے ہو گیا ہے، یہ سوچ لیا گیا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اس لیے اس خوفناک معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم کو قربان کرنے جا رہی ہے اور طویل عرصے سے عمران خان کے حوالے سے جاری انتہائی سخت پالیسی میں نرمی لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تاہم عمل درآمد کے حوالے سے کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کپتان کی ملاقاتیں بحال کرنے کے فیصلے میں چند روز یا چند ہفتوں کی مزید تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب خان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ اب آخری اور حتمی ڈیل خان کے ساتھ ہی ہونی ہے آنے والے 10 برسوں کے لیے۔ وہ 10 برس کیا ہیں وہ ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے ناظرین کہ یہ معاملہ اب آپ طے ہی سمجھیں کہ موجودہ سسٹم کی رخصتی ہی اب واحد حل رہ گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ پچھلی 4 سالہ پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے اور عمران خان کے تاریخی ایبسولیوٹلی ناٹ والے بیان نے اور سخت موقف نے ہمارے خطے بلکہ پوری دنیا کو ایک نئی غلامی کی صورتحال میں جانے سے بچانے میں کیسے مدد کی، اور ایران، چین، روس اور شمالی کوریا کے لیے کس طرح عمران خان کا یہ ایبسولیوٹلی ناٹ گیم چینجر ثابت ہوا، آج یہ بڑا راز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو مقامی انٹیلیجنس ورلڈ میں آج کل زیر بحث ہے، اور بڑے بڑے تھنک ٹینک عمران خان کے اس ویژن کو اور عمران خان کی اس قربانی کو سلام پیش کر رہے ہیں، جس سے آپ کو جب ہم یہ نقطہ ابھی آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں عالمی طاقت کا توازن بدلتے ہی پاکستان کی سیاست 180 ڈگری پر کیوں بدلنے والی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ناظرین، ہم نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، عالمی انٹیلیجنس ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایران پر امریکی حملہ
آج سے 3 سال پہلے کیا جانا تھا، لیکن عمران خان کے عدم تعاون نے سارا معاملہ چوپٹ کر دیا۔ اس لیے پہلے عمران خان کی حکومت ختم کروائی گئی اور پھر نئے الیکشن کروائے گئے، لیکن 8 فروری کا الیکشن بھی عمران خان جیت گیا، جس کی وجہ سے معاملہ مکمل طور پر کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی پر ظلم و ستم کی انتہا کر کے اور اعلیٰ عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی ترمیم کرنے میں بھی وقت لگ گیا۔ اب جب عمران خان اور پی ٹی آئی مکمل طور پر بے بس کر دیے گئے ہیں تو شہباز حکومت کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں بچا تھا کہ وہ غزہ پیس پلان میں شمولیت میں مزید تاخیر کرے یا ایران پر حملے کے حوالے سے وہ یقین دہانیاں کروائے جو عمران خان کروانے سے صاف انکار کر رہا تھا اور ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا۔ لیکن یہ جو 3 سال کی تاخیر ہو گئی ہے عمران خان کی اس قربانی کی وجہ سے، اس نے معاملات کو مینج کرنے میں روس، چین اور شمالی کوریا کے لیے اور ایران کے لیے یہ جو 3 سال تھے یہ گیم چینجر ثابت ہو گئے ہیں۔ اور ان 3 برسوں میں ایران کے میزائل پروگرام، ڈرون پروگرام، ایرانی بحریہ اور ایرانی فضائیہ کو انتہائی تیز رفتاری سے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کا وقت مل گیا ہے، جس کی وجہ سے اب امریکہ حملہ کرتا ہے تو اسے عراق پر حملے کی طرح فری ہینڈ نہیں ملے گا اور سخت مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ اسی وجہ سے امریکی حملے میں تاخیر مسلسل ہوتی جا رہی ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا جوا اب ہم کھیلیں یا نہ کھیلیں، لیکن یہ فیصلہ چونکہ بہت عرصے سے ہو چکا ہے کہ ایران کو بھی تاخت و تاراج کرنا ہے عراق کی طرح، شام کی طرح، اور عمران خان اس میں کباب میں ہڈی ثابت ہوا اور جس کی وجہ سے اور جس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے، لیکن اس کے اللہ کے بندے نے اف تک نہیں کی۔ ایران، روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، ترکی اور قطر سمیت خطے کے جو اسلامی ممالک ہیں اور جو خطے ایشیا کی بڑی طاقتیں ہیں، وہ سب عمران خان کی اس قربانی کے قدردان ہیں کہ اس نے اپنی حکومت ختم کروا لی، اپنی پارٹی تباہ کروا لی، انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا، لیکن ایران کو امریکی حملے سے مقابلے کے لیے 3 برس کا گولڈن پیریڈ دلوا دیا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کا تسلیم کیا جا رہا ہے اب انٹرنیشنل انٹیلیجنس ورلڈ میں، اور اسے گیم چینجر قرار دیا جا رہا ہے ناظرین کرام، کہ جس نے امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی ساری جو ٹائم لائن ہے وہ خراب کر دی ہے۔ ناظرین کرام، ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے دنیا میں جو معاشی بحران آ رہا ہے، اس سے نمٹنے کی شہباز حکومت میں اصل میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ خیال اس لیے یہ ہے کہ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی تو پاکستان بیرونی قرضوں پر سود کی مد میں 1.99 ارب ڈالر سالانہ ادا کر رہا تھا۔ صرف 3.5 برسوں میں معاشی بدحالی کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ 2025 میں پاکستان نے بیرونی قرضوں پر 3.59 یعنی 3.60 ارب ڈالر سود ادا کیا، جو اس سال یعنی 2026 میں 4 ارب ڈالر سے بھی بڑھ جائے گا۔ یوں کپتان کی حکومت کے خاتمے کے صرف 4 سال بعد پاکستان کے بیرونی قرضوں پر سود کی ادائیگی دوگنا سے بھی زیادہ ہو جائے گی، یعنی 72 سالوں میں قرضوں پر سود جو ہے وہ 1 ارب 90 کروڑ ڈالر تک پہنچا، اور اس کے بعد صرف 4 سالوں میں وہ دگنا ہو کر 4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ اور اب یہ جو سپیڈ اس نے پکڑ لی ہے، اب اس سپیڈ کو روکنا بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور مجموعی قرضوں کا حجم جو ہے وہ اس وقت پاکستان پر
38 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، اور یہ حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ قرضے واپس کرنے تو ناممکن ہے، یہ قسطیں ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور سود تک جو 4 ارب ڈالر ہر سال اب دینا پڑے گا وہ ادا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے اس حکومت میں، جس میں قرض اور واجبات دونوں شامل ہیں۔ جب ان سب کی ادائیگی اس کا سوچتے ہیں تو ہلکان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان کی حکومت ختم کرنے پر معاشی بدحالی اس تیزی سے بڑھی تھی کہ 2022-23 میں زر مبادلہ ذخائر ایک ماہ کی درآمدات سے بھی کم ہو گئے تھے۔ ایک طرف ملک کے قرضوں اور سود کی یہ تشویشناک صورتحال ہے تو دوسری طرف صوبائی حکومتوں کی شاہ خرچیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے 11 ارب روپے کا جو نیا طیارہ خریدا گیا ہے، اور صوبائی حکومتیں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وفاق کے پاس پیسے نہیں کہ وہ بیرونی قرضے ادا کر سکے، جس کی وجہ سے بیرونی قرضوں کا حجم تیزی سے بڑھا ہے اور سود ڈبل ہو گیا ہے صرف 4 برسوں میں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف معاشی بدحالی کی یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف دہشت گردی کا جو جن ہے وہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہا۔ چند روز قبل باجوڑ میں دہشت گرد حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے، پھر ایک کرنل کی شہادت ہوئی، پھر کوہواٹ میں دہشت گردی کے واقعے میں ایک DSP سمیت 2 کانسٹیبل شہید ہو گئے اور 4 شدید زخمی ہوئے، اور ان میں سے ذرائع کہتے ہیں کہ 2 بعد میں چل بسے۔ پھر دہشت گردوں نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ ان تشویشناک خبروں کے درمیان ایک اچھی خبر یہ ہے ناظرین کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے علاج کی آنکھ کے علاج کا دوسرا پروسیجر بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں انہیں سخت سیکیورٹی میں پیمز ہسپتال لایا گیا آدھی رات کو، اور متعلقہ انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ اس سے قبل انہیں 24 اور 25 جنوری کی درمیانی شب پہلی بار ہسپتال لایا گیا تھا اور پہلی ڈوز دی گئی تھی، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تیسرا انجیکشن ہے اب 23 مارچ کو لگایا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ ایران کشیدگی کی وجہ سے دنیا میں خام تیل کی قیمتیں 6 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں اور 71 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہیں، اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی، اور جس کا شروع ہونا یقینی ہے، تو 3-4 ماہ یہ اگر جنگ جاری رہی تو تیل کی جو قیمت ہے وہ دگنا ہو جائے گی، اور پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک خوفناک طوفان آ جائے گا۔ PTI کے سابق رہنما شیر افضل مروت نے اب دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے بانی PTI کی فیملی کو ملاقات کی دعوت دے دی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ اب دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ذرائع نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے مہنگائی اور معاشی بدحالی کا جو نیا طوفان آ رہا ہے، اس کی وجہ سے موجودہ سیٹ اپ کی رخصتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں سکت ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کر سکے۔ 4 ارب ڈالر قرضوں کا سود پہنچا دیا ہے ان کی بدعمالیوں نے، معاشی بدعمالیوں نے، تو اگر یہ بحران بھی انہی کے ذریعے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو قرضوں کا سود ہے یہ چند برسوں کے اندر ہی 4 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر کی طرف بھی جا سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور پھر بالکل ہی سمجھ لیں کہ معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف اور جو آصف علی زرداری ہیں وہ نہ تو ان کی ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ تو NFC ایوارڈ میں صوبوں کا جو 57% حصہ ہے وہ کم کرنے پر راضی ہیں، اور نہ ہی صوبوں کی تعداد بڑھا کر اور بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنا کر ایک نیا سسٹم ملک میں رائج کرنا
کے حق میں ہیں تاکہ جو اخراجات ہیں وہ لوکل سطح پر جو لوکل ادارے ہیں وہ پورے کریں اور وفاق کو کچھ سکون کا سانس لینے کا موقع ملے۔ اور آئینی ترمیم اس حوالے سے وہ کرنے پر کوئی بھی تیار نہیں ہے، نہ نون لیگ اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس لیے موجودہ سسٹم پر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا۔ عمران خان کی فیملی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، اور ابھی یہ تاہم واضح نہیں ہے کہ یہ ملاقات اگلے ہفتے کے شروع میں ہوگی یا ہفتے کے آخر میں۔ تاہم یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان اور پی ٹی آئی کو مرحلہ وار قومی دھارے میں واپس لایا جائے گا، کیونکہ ملکی معیشت کی جو گاڑی ہے وہ دلدل میں پھنسا دی ہے اس فارم 47 حکومت نے، اور یہ جو جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس کے بعد تو معاملات ان کے بالکل ہی کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔